شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ مشہور واقعہ ہے کہ انہیں بھوک کی شدت نے بہت پریشان کیا۔ وہ نہر کے کنارے موجود تھے۔ انہوں نے ایک سیب کو پانی میں بہتا ہوا پایا۔ انہوں نے سیب اٹھا کر کھا لیا۔ ان کے ضمیر نے انہیں بہت پریشان کیا تو وہ اس باغ کے مالک کو ڈھونڈتے ہوئے اور کہا کہ میں دریا کے کنارے بیٹھا تھا، ایک سیب پانی میں بہتا نظر آیا، مجھے اس وقت بھوک کی شدت محسوس ہو رہی تھی، نتیجتاً میں نے سیب اٹھا کر کھا لیا، مگر میں اپنے ضمیر پر ایک ناقابل برداشت بوجھ محسوس کر رہا ہوں۔ باغ کے مالک نے حیرت سے نوجوان کی بات سنی اور کہا، اب تم کیا چاہتے ہو؟ نوجوان نے کہا، میں اپاہج نہیں ہوں ورنہ آپ سے اپنی اس غلطی کی معافی مانگ لیتا۔ میرا مطلب یہ ہے، نوجوان نے کہا، کہ جب انسان کے ہاتھ پیر سلامت ہوں تو اسے اپنے جرم کی سزا برداشت کرنی چاہیے۔ میں جانتا ہوں کہ مجھ پر ایک سیب کی قیمت ادا کرنے کی صلاحیت ہے، مگر چونکہ میں نے نادانستگی میں ایک جرم کیا ہے، اس لیے اب سیب کی قیمت بازار کے مطابق نہیں ہوگی، بلکہ جو آپ طے کریں گے وہی قیمت دل سے تسلیم ہوگی۔ اس کے بعد خدا کی یہاں میرے ذمے آپ کا کوئی حساب باقی نہیں رہے گا۔ باغ کے مالک نے اسے سر سے پیر تک دیکھا۔ نوجوان، میرا تمہارا حساب برابر ہونے کی 2 شرطیں ہیں۔ نوجوان نے حیرت سے باغ کے مالک کی طرف دیکھا۔ معمولی چیز کی قیمت کی ادائیگی کے لیے پیشگی شرائط، مگر چونکہ اب وہ کہہ چکا تھا اس لیے اس نے کچھ نہیں کہا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ تم 1 ماہ تک مسلسل میرے باغ کے درختوں کو پانی دو گے، اور دوسری شرط میں یہ پہلی شرط مکمل ہونے کے بعد بیان کروں گا۔ آپ مطمئن رہیں، خدا نے چاہا تو میں آپ کی شرائط پوری کر دوں گا، نوجوان نے جواب دیا۔ شدید محنت کے بعد جب نوجوان نے باغ کے مالک کی اس شرط کو تکمیل تک پہنچایا تو بوڑھے کے پاس واپس آیا۔ نوجوان کی پیشانی پسینے سے تر تھی، جو اس بات کی گواہی تھی کہ نوجوان نے اپنے کام کو بہت محنت اور جانفشانی سے کیا ہے، اور اس کے ماتھے پر سجدے کے نشان بھی جھلک رہے تھے۔ نوجوان نے کہا، اب آپ مجھے اپنی دوسری شرط بتائیں۔ وہ جلد از جلد باغ کے مالک کا قرض ادا کر دینا چاہتا تھا تاکہ اپنی ریاست میں یکسوئی اور قلبی سکون حاصل کر سکے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ تمہیں میری لڑکی سے شادی کرنا ہوگی، باغ کے مالک نے کہا۔ نوجوان بوڑھے شخص کی دوسری شرط سن کر حیران رہ گیا۔ آپ مجھے جانتے نہیں، میں کہاں سے آیا ہوں، میرا نسب نامہ کیا ہے، میں کون ہوں، کس کردار کا مالک ہوں، باتوں کو جانے بغیر آپ نے اس قدر اہم فیصلہ کر لیا۔ جوان نے انتہائی پرسکون لہجے میں کہا، میں آپ کی صاحبزادی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بوڑھے نے کہا، مگر شادی سے پہلے میں تمہیں اپنی بیٹی کے عیب بتا دینا چاہتا ہوں۔ باغ کا مالک بہت سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، میری لڑکی پیدائشی بدصورت ہے، جسے تقدیر کی گردش نے اپاہج اور اندھا بھی بنا دیا ہے۔ یہ کہہ کر بوڑھے نے نوجوان کی طرف دیکھا۔ نوجوان نے فوری طور پر بوڑھے کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ بوڑھے کی بات پر نوجوان نے صرف آسمان کی طرف دیکھا اور اس کے لب دعا کے لیے ہلے۔ اس نے پھر اپنے آپ کو اب دوسری شرط کی تکمیل کے لیے پیش کر دیا۔ شادی نہایت اجلت سے کی گئی۔ نوجوان خوش تھا کہ اس نے دونوں شرائط پوری کر دی ہیں۔ نوجوان پہلی بار اپنی بیوی کو دیکھا تو وہ اس طرح گھبرا گیا جیسے کوئی اور لڑکی اس کی خلوت گاہ میں موجود ہو۔ باغ کے مالک نے اپنی بیٹی کا جو حلیہ بیان کیا تھا وہ اس سے یکسر مختلف تھے۔ وہ دوڑا ہوا بزرگ کے پاس آیا اور کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ اہل خانہ سے غلطی ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا، کیسی غلطی؟ آپ نے اپنی دوسری شرط میں لڑکی کا جو ظاہری حلیہ بیان کیا تھا، میری بیوی اس کے مطابق نہیں ہے۔ باغ کا مالک بولا، اے میرے بیٹے، وہ تیری ہی بیوی ہے۔ خالق کائنات نے تجھے اس سخت آزمائش میں ثابت قدم رکھا۔ اللہ صبر کرنے والوں کو ایسے ہی انعامات سے نوازا کرتا ہے۔
نوجوان نے کہا کہ آپ نے غلط بیانی سے کیوں کام لیا؟ فرزند، میں نے تم سے ہرگز جھوٹ نہیں بولا، بوڑھا بولا۔ میری بیٹی بدصورت ہے، تم ان قریب دیکھ لو گے کہ تمہاری بیوی کے چہرے پر دنیا داری کا غازہ نہیں ہے۔ میری بیٹی اندھی ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ بھی کسی نامحرم کے سامنے نہیں آئی اور آئندہ بھی کبھی کسی نامحرم کے لیے اس کی آنکھیں بے نور ہی رہیں گی۔ آپاہج یوں ہے کہ اس کے قدم کفر و گناہ کی طرف نہیں لپکے۔ اب تم یہ بتاؤ میں نے کیا غلط کہا تھا؟ یہ بات سن کر نوجوان حیرت زدہ رہ گیا اور پھر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا جہاں پر اس کی بیوی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ بزرگ صوفی بزرگ حضرت سید عبداللہ سومئی تھے اور یہ نوجوان حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم سید عبد الصالح موسیٰ تھے۔